کہ کس چیز کو ہم منحوس سمجھیں گے اور کس چیز کو نہیں سمجھیں گے. تو اس کا قانون ہی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے نحوست یا برائی کی تھی اس کو قرآن و سنت میں ڈسکس کر کے الگ کر دیا, اور جس کو نہیں کیا اس کو اپنی ذات سے ہم منحوس نہیں سمجھ سکتے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب خیر کی ہے. ہاں مثلا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ایسی چیز جس سے آپ کا گمان گزرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مصیبت کا باعث بنے گی, تو ایسی چیز کو رسول اللہ نے مصیبت کی وجہ بتائی ہے. اللہ نے اس چیز کو, اس عادت کو, اس کیفیت کو وجہ اور علت بنائی ہے, اس کو ریزن بتایا اس برائی کا؟ نہیں بتایا. تو ہم ایسی چیز جو بظاہر ہمیں بری لگ رہی ہے لیکن اس کے لیے شریعت نے نحوست یا برائی کا سبب نہیں بنایا, تو ہم اس سے بھی خیر لیں گے, نحوست نہیں لیں گے. مثلا غور کریں, ہمارے وہاں ایک قانون ہے, کالی بلی اگر آگے سے گزر جائے گی گاڑی کے آگے سے تو ہم کہتے ہیں آج کام نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کالی بلی آگے سے گزر جانا, ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آیا, یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اس پہ ایگزامپل جو قانون پر ہے. کالی بلی آگے سے گزر گئی, جناب آج تو میرا کام ہی نہیں ہوگا, میں لوٹ کر گھر جاؤں گا. اب دیکھیں جس چیز سے ہم نے نحوست یا ڈر حاصل کیا ہے, تو کیا شریعت مطہرہ میں حضور نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب کالی بلی ایسی گزر جائے تو ایسا ہوتا ہے, اور اللہ نے فرمایا ہے؟ نہیں. تو ہم نے اس عادت کو, اس فعل کو, اس چیز کو اپنی مرضی سے ضرر کا باعث بنایا ہے, یہ جائز نہیں. ہاں اپنی مرضی سے آپ کسی شے کو خیر کا باعث بنا سکتے ہیں, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج بلی آگے سے گزری ہے آج تو کام ہو ہی جائے گا. تو آپ چیزوں سے خیر لے سکتے ہیں, شر نہیں لے سکتے. شر انہی چیزوں سے لیں گے جس کو قرآن نے اور سنت نے بتا دیا ہے. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. آنکھیں پھڑک رہی ہے, جسم کا کوئی حصہ ہل رہا ہے, کبھی آنکھیں پھڑک رہی, دائیں آنکھ پھڑکتی ہے, کبھی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے. ذہن میں جاتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں سینہ بسینہ گردش کرتی ہیں کہ جناب کوئی مصیبت آنے والی ہے, کوئی پریشانی آنے والی ہے. تو کیا علماء نے کبھی ایسا ذکر کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت میں کبھی آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ کسی جسم کی گویا کہ خرابی ہے, یا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے, یا بدن کے اندر خشکی بڑھ گئی ہے, یا شوگر کا مریض ہے تو اس کا شوگر ابھی درست نہیں ہے, یا بلڈ پریشر کا مریض ہے تو بلڈ پریشر کوئی اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, یہ اس کی علامات ہو سکتی ہے. یہ روحانی اور کسی چیز کے اندر نحوست کا باعث نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی اگر دل نہیں ٹھکتا, یعنی ہمارا یقین پھر بھی اتنے اوپر درجے کا نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکیں, تو شریعت مطہرہ نے ادھر بھی آ کر سنبھالا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہر بندے کا یقین ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے, لیکن یقین اس درجے پر پہنچے گا جب ہم ایسی باتوں کو سنیں گے, جب ہمیں پتا چلے گا ارے یہ تو جھوٹی کہانی ہے بھائی, ایسا ہے نہیں, تب ہمارا یقین کا جو درجہ ہے وہ اوپر جائے گا. لیکن ہم وہی رومر میں گلی کوچوں کے اندر وہی پرانی باتوں کو رگڑتے رہیں گے تو وہ چیز تو بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے, دماغ سے نہیں جاتی. لیکن جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ حق اور شر کو بتانے والا قرآن و سنت اور دین ہے, جب اس نے اس کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو کہیں سے جا کر جوڑ کر سمجھیں گے تو بات سمجھے گی. اپنی خواہش کو پھیلا کر سمجھیں گے تو کسی بھی طوطا مینا والی یہ خط نکال دیا تو یہ لکھا ہوا فلاں نکال دیا, پھر آپ تو آزاد اپنی امید کو پانے کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے تو آپ کسی کے بھی ہاتھ پر بہتے چلے جائیں گے. کوئی بنگالی بابا, کوئی فلانا بابا, اس کے ہاتھ پر بہتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی اصول اور ضابطے سے باندھ دیں گے کہ میری خیر یہاں سے ہے, تو پھر آپ ہر چیز کے اندر اسی خیر کے پہلو کو تلاش کر کے اپنے آپ کو راستے پر رکھیں گے. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. جب آپ کو پتا ہے میرا گھر کا راستہ یہیں سے جاتا ہے تو ضروری ہے ہر گھر راستے کو یوز کرنا, کہ آج اس راستے کو دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ میرے گھر کو جاتا کہ نہیں جاتا, یہ راستہ جاتا کو نہیں جاتا. جانا تھا لانڈی, نکل گئے آپ جناب ہب چوکی, تو بولے گھر کیوں نہیں آیا, تو بھائی راستہ ہی غلط پکڑ لیا آپ نے. تو یہ تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے کہ جب برکت اور شفا لینے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو شفا والی ذات کے ساتھ جوڑیے جو شفا دیتا ہے, اور اس شریعت کے ساتھ جوڑیے, وہ نظام تمہیں بتائے گا کہ تمہارا حصہ کہاں رکھا ہوا ہے. اس لیے کالے پیلے نیلے کے پیچھے آپ نہیں بھاگیں گے, ہمیشہ اسی راستے پر چلیں گے جس پر علماء و صالحین چلیں, اور انہی کی ذات کو آپ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں. میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی اگر ہمارا دل کا گراو اتنا اوپر نہ آئے تو بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, رسول کریم فرماتے ہیں اگر کوئی چیز ایسی تم دیکھ لو جو تمہیں لگے کہ یہ میرے لیے بری فال بن جائے گی. فال کیا ہے جی؟ فال, ایک جملہ اس سے پہلے یہ عرض کر دو, ہمارے بھائی چل رہے, فال نکالیے. فال کیا ہے؟ رسول کریم سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, مل فال یا رسول اللہ,
حضور فعال کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الکلمۃ الصالح، نیک بات۔ آج آپ نکلے گھر سے اور آپ نے کسی روشن چہرے والے کو دیکھا، فرمایا آج میں نے آپ کو دیکھا، آج میرا کام ہو جائے۔ کسی اچھے سے اچھائی کو اخذ کرنا۔ الکلمۃ الصالح، آپ کو کوئی ملا، السلام علیکم، یار دیکھو کتنی اچھی بات، میں باہر نکلا اور آپ نے سلامتی کے جملے کے، آج میرا کام ہو جائے گا۔ تو الکلمۃ الصالح، اچھے سے اچھائی کو لینا، لیکن برائی سے برائی کو لینا یہ شریعت کا کانسیپٹ نہیں ہے، جبکہ اس کو شریعت نے ڈسکس نہ کی ہو، جیسے بلی کی مثال میں نے آپ کو دی اور آنکھ کے پھڑکنے کی مثال۔